آج ہم چند بدعات کے متعلق سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، اور ان بدعات کے علاوہ جو ہے وہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ کس وجہ سے لکھی گئی، کسی کو یاد ہے؟ اس دور میں جو بدعات پیدا ہو رہی تھی ان کے جواب میں یوحنا نے انجیل لکھی تھی کہ ان کو وہ آنسر کر سکے کہ وہ جو یسوع مسیح کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، وہ جو یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو اصل حقیقت، اصل سچائی جو یوحنا کو خدا کے روح کی رہنمائی سے، اور جو کچھ یوحنا نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا، اس کا بیان اس نے اپنی انجیل میں لکھا، تاکہ جو لوگ غلط ٹیچنگ کی طرف جا رہے تھے ان کو وہ سیو کر سکے، بچا سکے، ان کو سمجھا سکے کہ وہ جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور لوگ انہیں مس گائیڈ کرتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور ان بدعات کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یوحنا نے انجیل لکھی۔ سو آج ہم 10 بدعات کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر یہ بھی سیکھیں گے کون سی چیزیں یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتی ہے اور کون سی چیزیں یسوع مسیح کے انسان ہونے کو ظاہر کرتی، کیونکہ یوحنا نے یسوع مسیح کو کامل انسان اور کامل خدا کا بیٹا ظاہر کیا اپنی انجیل میں، اور کامل انسان بھی ظاہر کیا ہے۔ اور ان بدعات کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جو پہلی ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ یسوع مسیح کو کہتی ہے وہ لے پالک ہے، یعنی وہ کہتی جب یسوع مسیح نے، یہ بدعت یہ کہتی تھی کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا یوحنا استباغی سے جا کے، تو تب جب روح القدس یسوع مسیح پہ آیا تب خدا نے اسے اپنا بیٹا بنایا۔ ایسا نہیں تھا، ازل سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ صرف اسی بیٹے نے، اسی کلمے میں جو ازل سے باپ کے ساتھ تھا، اس نے آ کے جسم کی صورت اختیار کی، اور اس جسم کی صورت اختیار کر کے وہ ہمارے درمیان انسانی روپ میں، خدا جو تھا وہ انسانی روپ میں تھا۔ سو آج میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پہلی بدعت وہ یسوع مسیح کو کہتی تھی یہ لے پالک ہے، اڈاپٹیڈ ہے، یعنی خدا نے، یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا یوحنا استباغی سے، تب خدا کو اپنا بیٹا بنایا۔ اور اب دوسری بدعت کیا کہتی تھی، وہ یسوع مسیح کی، وہ یہ کہتی تھی کہ یسوع خدا نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہتی تھی کہ یسوع کمواری سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں کتنا بڑا انکار۔ ایک تو وہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتی فرسٹ، اور سیکنڈلی وہ کیا کہتے تھے کہ یسوع مسیح کیا ہے، دوسری بدعت وہ کہتی تھی کہ نہ یسوع مسیح خدا ہے، اور نہ یسوع مسیح خدا ہے، اور نہ ہی وہ اس بات سے بھی وہ انکار کرتی کہ یسوع مسیح کیا ہے کہ وہ کمواری سے بھی پیدا نہیں ہوئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو بدعات تھیں یہ ساری کی ساری اس بات کے لیے یسوع مسیح کے بارے میں غلط قسم کی ٹیچنگز پھیلا رہی تھی۔ اور جب یہ رسولوں کو اس بات کا پتہ چلا تو رسول اصل میں چاہتے تھے کہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، اور جس میں پھر یوحنا نے اس کے جواب میں انجیلی بیان پورا لکھا، اور ابتدا وہ آغاز اسی سے کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ تو دو بدعات کے بارے میں ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ پہلی بدعت کہتی تھی وہ اڈاپٹیڈ ہے، دوسری بدعت کہتی تھی وہ نہ خدا ہے نہ کمواری سے پیدا ہوا ہے۔ تیسری بدعت ڈوسٹزم، وہ کہتی تھی یسوع کا جسم ایک الوہین تھا، یعنی وہ لگتا تھا کہ وہ جسم رکھتا ہے لیکن جسم نہیں رکھتا، یعنی وہ یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا انکار کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں یوحنا کیا کہتا ہے، کلام مجسم ہوا۔ اور یہاں پر دیکھیں خدا کے کلام میں سے کہ پہلی کیا ہے، وہ یسوع مسیح
کو کہتی ہیں وہ جی خدا نے بیٹا کب بنایا ہے؟ جب بپتسمہ لیا ہے۔ دوسری کہتی ہے کہ نہ وہ خدا ہے نہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے خدا ہونے کا بھی انکار کرتی ہے، اس کے کنواری سے پیدا ہونے کا بھی انکار کرتی۔ تیسری یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا یعنی جسم میں صورت اختیار کرنے کا انکار کرتی ہے، یا یسوع مسیح کے انسان ہونے کا انکار کرتی ہے، اور یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کچھ ایسی بھی بدعت ہوگا تو یسوع خدا ہے، یسوع بیٹا ہے، یسوع باپ ہے، یسوع روح القدس، ایسی بھی بدعت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی دن میں ٹرینٹی پہ میسج دوں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا شخصیت پرسنالٹیز کے حساب سے الگ الگ ہے، لیکن اپنے کردار، اپنے جوہر، اپنی ذات، اپنے مقام اور اپنے اختیار میں وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ باپ کا زیادہ بڑا ہے پھر بیٹا ہے پھر روح القدس، نو، مقام ایکول، اختیار ایکول، کردار ایکول، اور جوہر اور ذات بھی کیا ہے؟ سیم، ویسی ہی ہے۔ جیسی باپ کی ہے ویسی ہی بیٹے کی، ویسی ہی روح القدس کی۔ لیکن جب ہم شخصیت کی بات کریں گے، پرسنالٹیز کی بات کریں گے، تو یہ نہیں کہیں گے اے باپ ہے، اے بیٹا ہے، روح القدس، نو، وہ الگ الگ بھی ہی منفرد پہچان بھی رکھتی ہیں، الگ الگ پہچان بھی رکھتی ہیں۔ تو اگلی جو اس وقت میں بدعت تھی نوسٹزم، وہ کہتی تھی کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ اس نے جسم اختیار کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلی کیا ہے؟ وہ کہتی تھی کہ یسوع مسیح سیراب کی مانند ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، آپ دیکھیں سڑک پہ گاڑی میں جا رہے ہو یا بائک پہ، تو آپ کو دور سے لگتا ہے کہ جیسے سڑک پہ پانی ہے، لیکن جب قریب جائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یسوع الوہین ہے، سیراب ہے، یعنی لگتا ہے لیکن ہے نہیں ہے۔ اور جو نوسٹزم ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح نے جسم ہی نہیں اختیار کیا۔ اگلی جو ماڈلزم، وہ کہتی تھی یسوع مسیح کبھی انسانی روح میں آ جاتا اور کبھی روح میں آ جاتا، یعنی وہ کوئی ایک کوئی وجود نہیں رکھتا، جبکہ کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ یعنی انسانی جسم میں رہتے ہوئے وہ انسان تھے، لیکن جو اپنی اختیار میں، اتھارٹی میں، وہ خدا بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلام ہی نے، وہی کلمہ جو باپ کے ساتھ تھا، اسی نے جسم کی صورت اختیار کی۔ اگلی تھی ماڈلزم، وہ ایرینزم کہتے تھے کہ یسوع مسیح مخلوق ہے اور وہ خدا کے تابع ہے۔ اور آج کل ہمارے اس دور میں یہوہ وٹنس والے اس چیز کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک فرشتہ ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، اس نے باپ کے ساتھ کریشن کا کام نہیں کیا۔ اس نے جتنی بھی کریشن ہوئی ہے اس میں یسوع مسیح کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح باپ کے ساتھ مل کر ساری کریشن، اسی لیے یوحنا لکھتا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی بھی جو چیز پیدا ہوئی اس کے بغیر نہیں پیدا ہوئی۔ تو یہ بھی جو تھی یہ ایک بدعت اس دور میں موجود تھی۔ اگلی ہے پولنزم، وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کے اندر جسم تو تھا لیکن انسانی روح نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ایک الہی روح تھی، جو کہ غلط ہے۔ یسوع مسیح پراپر انسان، یعنی ہڈی گوشت اور ایک انسانی روح جو انسان کے اندر ہوتی ہے، ویسے ہی یسوع مسیح میں انسانی روح بھی تھی، مکمل ایک انسانی شخصیت تھی، اور اس کے بعد ایک مکمل جو خدا کی شخصیت ہے وہ بھی تھی۔ ایک ہی وقت میں یسوع مسیح بیک وقت خدا اور بیک وقت انسان تھا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یسوع مسیح کے خدا اور انسان ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ وہ اس بات کا پولنزم، اس بات کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے۔ اگلی جو بدعت تھی نیسٹرزم، وہ کہتے تھے یسوع الگ شخصیت ہے اور مسیح الگ شخصیت ہے۔ تو یہ بھی ایک بدعت تھی اس دور میں،
جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا تھا کہ یسوع اور مسیح ایک ہی شخص، جو کہ یسوع کو خدا نے مسح کیا۔ یسوع نے کیا کہا؟ خداوند خدا کا، یسایہ پیشن گوئی کر رہا ہے یسایہ 61 باب میں، خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ یسوع مسیح کو ہی خدا باپ نے مسح کیا ہے، لیکن وہ جو تھے نوسٹرزم والے کہتے تھے کہ یسوع الگ شخص تھا اور مسیح الگ شخص تھا، اور ایسا نہیں ہے۔ بائبل اس بات کو بیان نہیں کرتی، بلکہ یسوع مسیح ایک ہی شخص تھا۔ یسوع کو خدا نے روح القدس کی قدرت سے مسح کیا تھا۔ اور اگلا تھا مونوفیسٹزم، جو کہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کی ایک ہی فطرت تھی، یعنی انسانی اور الہی دو فطرت تھی، بعد میں وہ ایک ہی فطرت بن گئی، جو کہ کلام اس چیز کی گواہی نہیں دیتا، کلام اس چیز کو بیان نہیں کرتا۔ اور پالوس تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ہم سے سنا، تعلیم پائی، ٹیچنگ پائی، اگر فرشتہ بھی آ کے تم کو کہہ دے تو تم نے ان کی بھی نہیں ماننی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے روح کی مدد سے لکھا گیا کلام ہے۔ اگلا تھا مونوفیسٹزم، مونوفرفسٹزم، اور یہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کے اندر بس ایک ہی مرضی تھی، وہ الہی تھی، انسانی مرضی اس کے اندر نہیں تھی۔ یعنی کہ یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے ایک انسان تھا، لیکن اس کی انسانی مرضی نہیں تھی، بلکہ صرف الہی مرضی تھی۔ جو کچھ تھا وہ الہی مرضی کے مطابق ہی کرتا تھا۔ یعنی اگر شیطان نے آ کے کہا تو انسانی مرضی نہیں تھی، اس لیے شیطان اسے آزما ہی نہیں سکا، تو بلکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اے باپ، تو باپ کیا ہے؟ یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے یسوع مسیح کو باپ کہتا تھا، بیٹا ہوتے ہوئے یسوع مسیح کو باپ کہتا تھا، اور کہتا تھا پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ یعنی یسوع مسیح بیک وقت کامل انسان اور کامل خدا تھا، لیکن جب مرضی کی باری آئی تو اس نے باپ کی مرضی کو ترجیح دی، بیٹا ہوتے ہوئے بھی اور بطور انسان ہوتے ہوئے بھی۔ اور یہ ساری کی ساری بدعات اس دور میں جو آغاز تھا، پہلی صدی تھی، اور پہلی صدی سے لے کے چوتھی صدی تک یہ بدعات جڑ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ بدعات پھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور جب رسولوں کو اس بات کا پتہ چلا تو رسولوں نے ان کے جواب میں پھر اپنی اناجیل میں لکھا۔ پطرس کا خط پڑھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جو مسیح کا انکار کرے وہ ان میں کیا ہے؟ مخالف مسیح کی روح ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر پطرس تو اتنی سختی سے کہتا ہے جو اس طرح کی تعلیم دے ان کو سلام تک نہ کرو، کیونکہ پطرس کو بھی وہی رپورٹیں مل رہی تھی جو یوحنا کو مل رہی تھی، جو لوکا کو مل رہی تھی، جو متی کو مل رہی تھی، اور یہ ساری کی ساری اناجیل۔ اور پھر پالوس رسول کا بھی کئی لوگوں سے جب میل جول ہوتا تھا تو وہ بھی دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ غلط تعلیم دے رہے ہیں، یہ غلط ٹیچنگز دے رہے ہیں۔ تو آج دیکھیں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لوگ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ کم علم ہوتا ہے، یا پھر جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں وہ غلط نالج لے کے آ کے تو وہ کیا دوسروں میں غلط نالج بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ صحیح علم کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں دیکھا ہے، جب ان کے اندر غلط ٹیچنگز چلی جائے پھر ان کو جتنا مرضی کہتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، انہوں نے کہہ رہا نا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ کا صحیح جگہ پہ صحیح ٹیچنگز کا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ پطرس ہی اپنے خط میں لکھتا ہے اور کہتا ہے خالص روحانی دودھ کے کیا رہو؟ مشتاق رہو۔ کیا کہتا ہے؟ خالص روحانی دودھ کے، تو خالص روحانی دودھ خدا کا کلام ہے، وہ خالص ٹیچنگ ہے، وہ خالص تعلیمات ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی کہا وہ روشنی جو تجھ میں، روشنی کیا ہے؟ خدا کا کلام، یعنی وہ کلام جو تجھ میں اگر تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہے۔ یعنی اگر وہ کلام جو تجھ میں اگر وہ جھوٹا کلام ہو، اگر وہ غلط تعلیمات ہوں، تو پھر کیا ہے؟ آپ
کے اندر تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، کیونکہ وہ کلام اندر آ کر کیا کرے گا؟ آپ کے اندر روشنی کرے گا. لیکن اگر وہ غلط تعلیمات چلے گئی ہیں تو پھر آپ کے اندر ٹوٹلی اندھیرا ہے، ٹوٹلی تاریکی ہے، پھر روشنی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان تعلیمات سے بچنے کی ضرورت ہے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں او نہیں جی نہیں، اور سبت ہفتہ ہے. آپ ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے تو اس پہ کوئی زور نہیں دیا. خداوند یسوع مسیح نے تو آتے کا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ کے خوشخبری دی، لوگوں کو آزاد کیا، لوگوں کو رہائی دی، لوگوں کو نجات دی، لوگوں کو بدروحوں سے آزاد کیا، بیماریوں سے آزاد کیا اور ان کو نجات دی، ان کی زندگیاں بدل دی. اس طرف لوگوں کا دھیان ہٹا کے تو ادھر ادھر لگا کے ابلیس ان کو ٹوٹلی کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. اور اب میں وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ اس کا یوحنا نے اپنی اناجیل میں لکھا، اور یہ یہودیوں کا بھی کانسیپٹ تھا. جو اس وقت کے معلم تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ اگر 7 چیزیں کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ خدا ہے. تو یوحنا نے اپنی انجیل میں جو کچھ یسوع مسیح کو کرتے دیکھا اس کو اپنی انجیل میں بیان کیا تاکہ وہ یسوع مسیح کو کامل خدا ظاہر کر سکے اور بتا سکے کہ یسوع مسیح خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے. اور پہلی بات، یہودیوں کے نزدیک ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر کوئی جنم کرتا ہے نا جس کے اندر یہ آئی بالز ہیں، وہ اگر پیدائش سے ہی نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو جو ایک تخلیق خدا کا کام ہے، تخلیقی کام ہے، یہ تخلیقی معجزہ ہے، یہ معجزہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دی. کیسے؟ مٹی پر تھوکا، اس کو سانا اور اس کے بالز بنا کر اس اندھے کی آنکھوں پر لگائے اور کیا کہا؟ شلوک کے حوض میں جا کے دھو لے. تو جب اس نے دھویا تو کیا ہوا؟ وہ دیکھنا شروع کر دیا، اس کی آنکھیں بن گئی. وہ جو مٹی ڈال کے اس کے اندر کیا تھا یسوع مسیح نے، آئی بال بنا کے لگائے تھے، وہ آنکھیں بن گئی. تو یہ کس نے معجزہ کیا؟ یہ تخلیقی معجزہ تھا، یہ کریٹو معجزہ تھا. یہ سارا معجزہ صرف اور صرف خدا کر سکتا تھا. اور یسوع مسیح نے یہ معجزہ کر کے دکھایا کہ میں زمین پر رہتے ہوئے خدا بھی ہوں. دوسرا معجزہ جو کہ یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کوڑیوں کو اگر کوئی پاک صاف کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ مرض لا علاج تھا، اور کہتے تھے کوڑیوں کو اگر کوئی پاک صاف کر سکتا ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ وہ خدا ہے. اور کچھ کوڑی یسوع مسیح کے پاس آئے، یسوع نے ان کو شفا دی، اور کچھ کے پاس یسوع گیا تو یسوع نے انہیں شفا دی. 10 کوڑی یسوع کے پاس آئے، یسوع نے ان کو شفا دی. ایک کوڑی یسوع مسیح کو کہتا ہے یسوع اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے، اور اس کا کوڑ اسی دم ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ وہ بن ہور مووی دیکھیں، یسوع مسیح کی صلیب سے خون بہ رہا ہے اور اس کے بعد بڑی بارش ہوتی ہے اور اسی قبر کے نیچے کچھ کوڑی رہتے ہیں، اسی پہاڑ کے نیچے کچھ کوڑی رہتے ہیں. اور بن ہور جو ہوتا ہے وہ شخص، اس کی ماں اور بہن کو کوڑ ہوتا ہے، اور ان پر وہ پانی، بارش کا پانی جو کہ یسوع مسیح کے لہو میں شامل ہو کے، اس پانی کے اندر یسوع مسیح کا لہو شامل ہوتا ہے، جب ان پر گرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مکمل طور پر شفا پا جاتے ہیں، مکمل طور پر ان کا کوڑ جاتا رہتا ہے. اور یہ بھی ایک معجزہ یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہسٹوریکل باتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ ان کو رقم کیا گیا کتابوں کی شکل میں، اور پھر کتابوں سے آگے موویز بنی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا معجزہ یہودیوں کے نزدیک ایک کانسیپٹ تھا کہ انسانی روح جو ہے وہ 3 دن تک زمین پر رہتی ہے اور چوتھے دن کہاں چلی جاتی ہے؟ عالم ارواح میں. کہاں چلی جاتی ہے؟ سب بتائیں کہاں چلی جاتی ہے؟ تو یہودیوں کے نزدیک یہ جو کانسیپٹ تھا کہ عالم ارواح میں روح چلی جاتی ہے، اس وجہ سے کیا ہے، وہ یسوع مسیح لازر کو زندہ کرنے کے لیے چوتھے دن گیا، اور یسوع مسیح کو پتا تھا، یسوع مسیح کو خبر مل چکی تھی کہ لازر بیمار ہے،
یسوع مسیح کو یہ بھی خبر مل چکی تھی کہ لازر مر گیا ہے، لیکن یسوع مسیح 3 دن کے بعد چوتھے دن گیا، اور خداوند نے مارتھا سے کہا اگر تو ایمان رکھے تو خدا کا جلال دیکھے گی، اور واقع ہی یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کو کہا لازر باہر آ جا۔ خدا سے دعا نہیں کی، ترلے نہیں کیتے، بلکہ آرڈر کیا ہے لازر باہر آ جا، اور لازر کفن سمیت آ گیا، جو کہ یہ معجزہ بھی یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے کامل خدا تھا۔ اگلا جو یہودیوں کے نزدیک ایک اور کانسیپٹ تھا، وہ کہتے تھے اگر کوئی طوفانوں کو کوئی تھما سکتا ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کشتی پر شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے اور شاگردوں نے اٹھایا تو یسوع مسیح نے کیا کیا، طوفان کو ڈانٹا، ٹھیک ہے، حکم دیا، آرڈر کیا، اور یسوع مسیح نے جب آرڈر کیا تو طوفان تھم گیا۔ اور وہاں پر آج تک کہتے ہیں جب سے یسوع مسیح نے اس طوفان کو تھمایا ہے، جب سے یسوع مسیح نے کہا ہے، اس کے بعد ابھی تک تو وہاں پر گینسرت کی جھیل پہ طوفان نہیں آیا۔ تو یہ معجزہ بھی یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلی بات، یہودیوں کے نزدیک ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ اگر کوئی پانیوں پر چل سکتا ہے نا وہ صرف اور صرف خدا ہے، اور یسوع مسیح نے، کیونکہ انہوں نے بائبل میں پڑھا تھا خدا کی روح پانیوں کی سطح پر، خدا کی روح پانیوں کی سطح پر، تو وہ کہتے تھے پانی پر اگر کوئی چل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے پانی پر چل کر دکھایا، ایسے جیسے کوئی سڑک بنی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے زمین پر خدا ہونے کو ظاہر کرتی تھی۔ اگلی بات، وہ کہتے تھے اگر کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا تھا۔ یسوع مسیح کے پاس ایک عورت کو لائے اور یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کے گناہ معاف کیے۔ یسوع مسیح کے پاس 4 دن کے مفلوج کو لائے، 4 دن کے فالج شدہ شخص کو لائے جس کو فالج تھا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ۔ اور تو یہ گناہوں کو، اور فقیہ فریسی آپس میں کہنے لگے خدا کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے کہا اس لیے کہ تم جانو، یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہیں بتانے کے لیے تھا کہ میرے پاس یہ اتھارٹی، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں طوفانوں کو بھی تھما سکتا ہوں، 4 دن کے لازر مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، پانیوں پر بھی چل سکتا ہوں، اور میں گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ اور یہ معجزہ بھی یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا تھا کہ جو فالج کا شخص تھا اس مرض سے بھی، جو ان کا کانسیپٹ تھا یہودیوں کا، صرف اور صرف خدا ہی شفا دے سکتا، اور جتنے بھی مفلوج یسوع کے پاس آتے۔ اور ایک اور ان کا کانسیپٹ تھا کہ جس کے اندر لشکر ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے اس کو آزاد صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک فالج کے شخص کو بھی یسوع نے شفا دے کر کہا، اور دوسرا جس کے اندر گراسینیوں کے علاقہ میں یسوع مسیح گیا ہے، تو کیا ہوا، یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقہ میں جب گیا ہے تو کیا ہوا، یسوع نے کیا کہا کہ ان کو بولو، اس شخص کے لیے کیا کیا، یسوع مسیح نے اس کو آزاد کیا۔ اور یہ بھی یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر، کیونکہ بدروہیں بھی اقرار کری تھی، اے خدا کے بیٹے کیوں تو ہمیں عذاب سے، تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈال۔ اور یسوع مسیح نے حکم دیتا کہ چپ رہو، خاموش رہو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، تم لوگ اس قابل ہی نہیں میرے سامنے بول سکو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب کون سی چیزیں ہیں یسوع مسیح کے انسان ہونے کو ظاہر کرتی ہیں؟ یسوع مسیح کو بھوک بھی لگتی تھی۔ اب دیکھیں 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد بائبل کہتی ہے آخر کو اسے بھوک لگی، ہے نا۔ پھر یسوع مسیح جب سامری عورت کو مل رہے ہیں تو شاگرد یسوع کے لیے کھانا کیوں لینے گئے، کہ یسوع مسیح کو کھانا کیا ہے، یسوع مسیح کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یسوع مسیح اس کے پاس ہے، یسوع سے پانی مانگتے، یسوع مسیح کو پیاس کی بھی ضرورت ہے،
जब यीशु मसीह सलीब पर थे, यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, जो कि यीशु मसीह के इंसान होने को जाहिर करता है। फिर वहां लिखा है जब सामरी औरत के पास यीशु मसीह लिखा है कि वो पैदल चल रहे थे तो यीशु थक के बैठ गए। यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए, इंसान होते हुए थकते भी थे। यीशु मसीह शागिर्दों के साथ जा रहे हैं कश्ती में तो यीशु मसीह को नींद भी आती थी, यीशु मसीह सो भी जाते थे। और ये सारी की सारी बातें यीशु मसीह के खुदा इंसान होने को जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए इंसान थे और फिर वो एक वक्त में एक ही जगह मौजूद रह सकते थे। ये नहीं है कि खुदा तो हर जगह मौजूद है। अभी अगर मैं यहाँ दुआ कर रहा हूँ या अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में कोई और दुआ कर रहा है, यीशु वहां भी जवाब दे रहा है, यीशु वहां भी सुन रहा है। लेकिन उस वक्त क्या था, यीशु मसीह जिस्म में रहते हुए महदूद थे और एक वक्त में एक ही जगह मौजूद रह सकते थे। फिर यीशु मसीह जज्बाती तौर पे, इंसानी तौर पे रोते भी थे। जब यीशु मसीह यरूशलेम दाखिल हो रहे, यीशु मसीह ने उसकी हालत देखकर क्या की, यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए, है ना। फिर जब लाजर के पास गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, वहां भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है यीशु रोया। क्यों? बाइबल की सबसे छोटी वर्स है यीशु रोया। तो ये सारी की सारी बातें यीशु मसीह के इंसान होने को जाहिर करती, कामिल इंसान होने को, कि यीशु मसीह को भूख भी लगती, यीशु को प्यास भी लगती, यीशु थकता भी था, यीशु मसीह सोता भी था, यीशु मसीह रोते भी थे, इंसानी जज्बात रखते हुए। और ये सारा का सारा यीशु मसीह को दर्द भी होता था, यानी जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए जाते थे तो पूरी दर्द यीशु को हो रही थी। जब ऐसा नहीं है कि कोड़े मारे और यीशु को कुछ नहीं हो रहा, यीशु का खून भी निकलता, यीशु मसीह के पसीना भी निकलता है। ये सारी की सारी यीशु मसीह के इंसानी नेचर, इंसानी जो फितरत है, जो कुछ इंसानी नेचर में हमारी चीजें, वो सारी की सारी यीशु में थी, सिवाय एक के यीशु में गुनाह नहीं था। और यहूदियों के नजदीक ये भी कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ और सिर्फ जो गुनाह से मबर्रा है वो सिर्फ खुदा है। तो यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो याद रखें, ये सारी की सारी बातें यीशु मसीह के कामिल इंसान होने को और कामिल खुदा होने को जाहिर करती थी। और इसी के जवाब में अनाजील सारी, खतूत, पालूस रसूल, ये सारी चीजें इसलिए लिखी गई कि ये जो बिद्दात उस दौर में पैदा हो रही थी, जो बिद्दात उठ रही थी, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यूहन्ना ने बड़ी आसानी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और खुदावन के नाम को जलाल दिया। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।